جب سلطان ایوبی پریشان ہو گیا، سالار شمس الدین اور سالار شاد بخت کو جب قاضی ابن الخاشب کے قتل اور تحفے کے طور پر آئی ہوئی 2 لڑکیوں کو قلعے سے بھگا دینے کے جرم میں قید خانے میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت ایسا ہی ایک ایلچی جو اس قلعے میں آیا تھا، موصل میں غازی سیف الدین کے پاس پہنچا۔ غازی سیف الدین خلافت کے تحت موصل اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کا گورنر مقرر کیا گیا، لیکن نور الدین زنگی کی وفات کے بعد اس نے اپنے آپ کو والی موصل کہلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خاندان کا ہی فرد تھا، مگر کردار اور ذہنیت کے لحاظ سے سلطان ایوبی کے الٹ تھا۔ موصل اسلامی سلطنت کا حصہ تھا، مگر سیف الدین وہاں کا آزاد حکمران بن گیا تھا اور سلطان ایوبی کے مخالفانہ محاذ میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کا بھائی عز الدین تجربہ کار جرنیل تھا، فوج کی اعلیٰ کمانڈ اسی کے پاس تھی۔ سیف الدین چونکہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا، اس لیے اس کی عادات بادشاہوں جیسی تھیں۔ اس نے حرم میں ملک ملک کی لڑکیاں اور ناچنے والیاں بھر رکھی تھیں۔ اس کا دوسرا شوق پرندے رکھنے کا تھا۔ جس طرح اس نے حرم میں ایک سے ایک خوبصورت لڑکی رکھی ہوئی تھی، اسی طرح اس نے رنگ برنگے پرندے بھی پنجروں میں بند رکھے تھے۔ اس کی ذاتی دلچسپیاں حرم اور پرندوں کے ساتھ تھیں۔ اسے اپنے بھائی عز الدین کی عسکری اہلیت پر اعتماد تھا اور اسے توقع تھی کہ وہ سلطان ایوبی کو شکست دے کر اپنی ریاست الگ بنائے رکھے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہیران کے قلعے دار گمشتگین کی طرح اور نام و نہاد سلطان الملک الصالح کی طرح اپنے پاس صلیبی مشیر رکھے ہوئے تھے، جنہوں نے اسے امید دلا رکھی تھی کہ سلطان ایوبی کے خلاف جنگ کی صورت میں صلیبی اسے جنگی مدد دے دیں گے۔ اس طرح سلطان ایوبی کے لیے صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کی 3 فوجیں اس کے خلاف لڑنے کو تیار اور بارکاب تھیں، ایک حلب میں، دوسری ہیران میں اور تیسری موصل میں۔ یہ تو بڑے بڑے مسلمان حکمران اور امراء تھے، چھوٹے چھوٹے شیخ اور چھوٹی چھوٹی مسلمان ریاستوں کے نواب جن کی تعداد کا علم نہیں۔ ان 3 بڑے حکمرانوں کے حامی، ممد اور معاون تھے۔ انہوں نے ان تینوں کو فوجی اور مالی مدد دینے کا وعدہ کر رکھا تھا اور مدد دے بھی رہے تھے۔ انہیں کہا گیا تھا کہ اگر سلطان چھا گیا تو جس طرح اس نے شام اور مصر کا الحاق کر کے ایک سلطنت بنا لی ہے، اسی طرح وہ ہر ایک مسلمان ریاست کو اپنی سلطنت میں مدغم کر کے سب کو غلام بنا لے گا۔ وہ بظاہر متحد تھے، لیکن اندر سے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک دوسرے سے کمزور رہیں۔ ان کی حالت چھوٹی بڑی مچھلیوں کی مانند تھی۔ ہر چھوٹی مچھلی بڑی مچھلی سے خائف تھی اور خواہش مند کہ یہ بھی بڑی مچھلی بن جائے۔ سلطان ایوبی اپنی انٹیلیجنس کے نظام کے ذریعے اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے مخالفین میں نفاق ہے، تاہم وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ ہر لمحہ اس حقیقت کو سامنے رکھتا تھا کہ 3 بڑی فوجیں اس کے خلاف محاذ آراں ہیں۔ فوج آخر فوج ہوتی ہے، بھیڑ بکریوں کا ریوڑ نہیں ہوتی۔ اسے یہ احساس بھی تھا کہ تینوں افواج کے کمانڈر اور جوان مسلمان ہیں، اور فن سپاہ گیری اور شجاعت جو مسلمانوں کے حصے میں آئی ہے، وہ خدا نے کسی اور قوم کو عطا نہیں کی۔ صلیبی 4-5 گنا طاقتور لشکر لے کے آئے تو مسلمان سپاہ نے قلیل تعداد میں انہیں شکست دی، اور ان احوال و قوائف میں بھی شکست دی کہ صلیبیوں کا اسلحہ برتر تھا اور فوجیں زرہپوش تھیں، گھوڑوں کی پیشانیاں اور پچھلے حصے بھی زرہپوش تھے۔ سلطان ایوبی نے حلب کا محاصرہ کر کے دیکھ لیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان فوج کے مقابلے میں آئی تھی۔ حلب کی مسلمان فوج اور وہاں کے شہریوں نے جس بے جگری سے حلب کا دفاع کیا تھا، اس سے سلطان ایوبی کے پاؤں اکھڑنے لگے تھے۔ وہ اس معرکے کو ذہن سے اتار نہیں سکتا تھا۔ سلطان ایوبی پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں پر فوج کشی کر رہا ہے۔ یہ الزام عائد کرنے والے اسی عباسی خلافت کے حامی تھے جسے اس نے مصر میں معزول کیا تھا۔
لیکن حقیقت یہ تھی کہ مسلمان حکمران اور عمرا سلطان ایوبی کے اس عزم کے راستے میں آ گئے تھے کہ وہ فلسطین کو آزاد کرائے گا۔ اسے یہ خیال چین نہیں لینے دیتا تھا کہ قبلہ اول پر کفار کا قبضہ ہے، اور وہ یہودیوں کے عزائم سے بھی بے خبر نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہودی یہ دعویٰ لیے پھرتے ہیں کہ فلسطین ان کا وطن ہے اور قبلہ اول مسلمانوں کی نہیں، یہودیوں کی عبادت گاہ ہے۔ یہودی فوج لے کر سامنے نہیں آ رہے تھے، وہ صلیبیوں کو مالی امداد دے رہے تھے، اور انہوں نے جو سب سے زیادہ خطرناک مدد صلیبیوں کو دے رکھی تھی وہ غیر معمولی طور پر خوبصورت، جوان اور نہایت ہوشیار اور چالاک لڑکیوں کی صورت میں تھی۔ ان لڑکیوں کو جاسوسی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور مسلمانوں کی کردار کشی کے لیے بھی۔ سلطان ایوبی کو یہ حقیقت اور زیادہ پریشان کرتی تھی کہ صلیبی فوجیں بھی موجود ہیں جن کے اعلیٰ کمانڈر اور حکمران اس کے مسلمان مخالفین کو شہ دے رہے ہیں۔ ان حالات میں سلطان ایوبی چوکنا تھا۔ وہ اپنی فوج کو نہایت اچھے طریقے سے ڈپلوائے کیے ہوئے تھا اور اس نے انٹیلیجنس کے نظام کو دشمنوں کے علاقے میں بھیج رکھا تھا۔ اس کا جو جنگی پلان تھا اس میں اس نے زیادہ تر بھروسہ چھاپہ مار کمانڈو ٹولیوں اور جاسوسوں پر کیا تھا۔ موصل میں بھی حلب کا ایلچی پہنچا۔ الملک الصالح اور اس کے درباری عمرا نے والی موصل کے لیے پیغام کے ساتھ جو تحفے بھیجے تھے ان میں اسی طرح کی 2 لڑکیاں تھیں جس طرح ہیران کے قلعے دار گمشتگین کو بھیجی گئی تھیں۔ ہیران میں تو وہ ہندوستانی جرنیلوں شمس الدین اور شادبخت نے ان لڑکیوں کو فرار کرا دیا، قاضی کو قتل کیا اور قید خانے میں بند ہو گئے تھے۔ لیکن موصل میں جو لڑکیاں گئیں انہیں وہاں کے والی سیف الدین نے بصر و چشم قبول کیا۔ اس کے حرم میں یہ نہایت دل نشین اضافہ تھا۔ حلب کے ایلچی نے وہی پیغام دیا جو گمشتگین کو دیا گیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ صلیبی حلب والوں کو مدد کے معاملے میں دھوکہ دے چکے ہیں، اس لیے ان پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور ان کی دوستی سے ہمیں دستبردار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان سے مدد حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم آپس میں متحد ہو کر سلطان ایوبی پر حملہ کر دیں۔ وہ ارستان کے سلسلہ کوہ میں قرون ہمات کے سینگ کے مقام پر خیمہ زن ہے۔ ہم حملہ کریں گے تو صلیبی اس پر عقب سے حملہ کر دیں گے۔ اس پیغام میں ایک پلان بھی تھا جس میں کچھ اس قسم کی وضاحت کی گئی تھی کہ وہاں برف پگھل رہی ہے۔ جاسوسوں کی اطلاعات کے مطابق سلطان ایوبی کی مورچہ بندیاں برف کے بہتے پانی کی وجہ سے تہس نہس ہو گئی ہیں۔ ہم 3 فوجوں سے اسے انہی وادیوں میں محاصرے میں لے کر آسانی سے شکست دے سکتے ہیں۔ پیغام میں کہا گیا تھا کہ گمشتگین کو بھی پیغام بھیجا گیا ہے، امید ہے کہ وہ متحدہ محاذ میں اپنی فوج کو شامل کر دے گا۔ آپ سیف الدین بھی مزید وقت ضائع کیے بغیر اپنی فوج کو مشترکہ کمان میں لے آئیں تاکہ صلاح الدین ایوبی کو فیصلہ کن شکست دی جائے۔ سیف الدین نے پیغام ملتے ہی اپنے بھائی عز الدین کو، 2 سینئر جرنیلوں کو اور موصل کے ایک نامی گرامی خطیب ابن المخدوم کو بلایا۔ سب آ گئے تو اس نے ایلچی کا یہ پیغام سب کو سنا کر کہا، آپ سب میرے اس فیصلے اور ارادے سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ میں صلاح الدین ایوبی کی اطاعت قبول نہیں کروں گا۔ میری رگوں میں بھی وہی خون ہے جو اس کی رگوں میں ہے۔ آپ لوگ مجھے یہ مشورہ دیں کہ میں فوری طور پر اپنی فوج مشترکہ کمان میں دے دوں یا نہیں۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ ہماری فوج ظاہری طور پر مشترکہ کمان میں رہے، لیکن آپ لوگ اسے الگ تھلگ لڑائیں تاکہ جو علاقہ ہماری فوج فتح کرے اس کا مالک میرے سوا اور کوئی نہ بن سکے۔ ایک سالار نے کہا، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے بہتر کوئی اور فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ارادے اتنے بلند ہیں جو کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں اور سوڈانیوں کو شکست دے سکتا ہے، ہمیں نہیں۔ دوسرے سالار نے کہا، آپ اپنی فوج متحدہ محاذ میں شامل کر دیں لیکن کمان اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ ہم اپنی فوج کو اس طرح لڑائیں گے
کہ ہماری کامیابیاں حلب اور ہیران کی فوج سے الگ تھلگ نظر آئیں گی۔ ہم آپ کے حکم پر جانیں قربان کر دیں گے۔ شہنشاہ موصل پہلے سالار نے کہا، ہم آپ کو اس سلطنت اسلامیہ کا شہنشاہ بنائیں گے جس کے خواب صلاح الدین ایوبی دیکھ رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھوں گا۔ دوسرے نے کہا، اس کی فوج ارستان کی وادیوں سے زندہ نہیں نکل سکے گی، آپ فوری طور پر کوچ کا حکم دیں، فوج تیار ہے۔ دونوں سالار ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنی وفاداری اور ایثار کا اظہار کر رہے تھے۔ عز الدین خاموش بیٹھا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا، اور خطیب ابن المخدوم کبھی ان سالاروں کو اور کبھی سیف الدین کو دیکھتا اور سر جھکا لیتا تھا۔ عز الدین، تمہارا کیا خیال ہے؟ سیف الدین نے اپنے بھائی سے پوچھا۔ مجھے آپ کے اس فیصلے سے اتفاق ہے کہ ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنا ہے، عز الدین نے کہا، لیکن ہمارے سالاروں کو اس قسم کی جذباتی باتیں زیب نہیں دیتی جیسی ان دونوں نے کی ہیں۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ایوبی صلیبیوں اور سوڈانیوں کو شکست دے سکتا ہے، ہمیں نہیں، ایوبی کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ میں یہ کہوں گا کہ جس نے کم تعداد میں صلیبیوں کے کئی گنا زیادہ فوج کو شکست دی ہے، وہ آپ کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ جس نے صحرائی فوج برفانی وادیوں میں لڑا کر 4 قلعے فتح کر لیے ہیں اور ریمانڈ کی فوج کو پسپا ہونے پر مجبور کیا ہے، وہ برف پگھل جانے کے بعد زیادہ اچھی طرح لڑے گا۔ ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، دشمن کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ یہ سوچیں کہ وہ حالات کیسے ہیں جن میں آپ کو لڑنا ہے، اس میدان کی بات کریں جہاں آپ لڑیں گے، اور اس دشمن کے فوج کی بات کریں جو آپ کے مقابل ہے۔ عز الدین نے سلطان ایوبی کی فوج کی خوبیاں بیان کیں، پھر سلطان ایوبی کے لڑنے کے طریقے بیان کیے، اور جس میدان میں لڑائی متوقع تھی اس کے کوائف پر روشنی ڈال کر کہا، برف پگھل رہی ہے اور بہار کی بارشیں اس سال تاخیر سے برس رہی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج خیموں میں ہے، لیکن گھوڑوں کو خیموں میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اس وقت اس کی فوج کے جانور درختوں کے نیچے یا کوہوں اور غاروں میں رہتے ہیں۔ گھوڑے اور اونٹ اس حالت میں زیادہ دیر تندرست نہیں رہ سکتے۔ یہ توقع بھی رکھنی چاہیے کہ ایوبی کے سپاہی پہاڑی علاقے سے اکتا چکے ہوں گے۔ یہ بھی پیش نظر رکھ لیں گے کہ ہم نے اپنی فوج حلب اور ہیران کی فوج سے ملا دی تو ایوبی محاصرے میں لیا جا سکے گا، لیکن یہ بھی نہ بھولیں کہ مسلمان سپاہی جب مسلمان سپاہی کے آمنے سامنے آئے گا تو اسلام کا ابدی رشتہ انہیں گتھم گتھا کرنے کے بجائے انہیں بغل گیر بھی کرا سکتا ہے۔ تلواریں جو وہ ایک دوسرے کے خلاف نکالیں گے جھک بھی سکتی ہیں اور خون بہائے بغیر نیاموں میں واپس جا سکتی ہیں۔ عز الدین، سیف الدین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم صرف فوجی ہو، تم صرف خون، تلوار اور نیام کی باتیں سوچ سکتے ہو۔ یہ چالیں مجھ سے سیکھو کہ مسلمان سپاہی کو مسلمان سپاہی کے خلاف کس طرح لڑایا جا سکتا ہے۔ پرسوں ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نماز روزے کا جس قدر خود پابند ہے، اتنی ہی پابندی اپنی فوج سے کراتا ہے۔ اس کی تمام فوج روزے سے ہوگی۔ ہم اپنی فوج سے کہہ دیں گے کہ جنگ میں روزے کی کوئی پابندی نہیں۔ محترم خطیب تمہارے پاس بیٹھے ہیں، میں ان کی جانب سے اعلان کرا دوں گا کہ جنگ میں روزے معاف ہیں۔ ہم حملہ دوپہر کے بعد کریں گے۔ الاول صبح حملہ کیا تو ایوبی کے سپاہی تر و تازہ ہوں گے۔ دوپہر کے بعد ہمارے سپاہیوں کے پیٹ میں کھانا ہوگا اور صلاح الدین ایوبی کے سپاہی بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ فیصلہ غلط تو نہیں کہ ہمیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ برحق ہے، ایک سالار نے کہا۔ آپ کے فیصلے کو ہم عملی شکل دے کر ثابت کریں گے کہ یہ فیصلہ ہر لحاظ سے صحیح ہے، دوسرے سالار نے کہا۔ آپ کے فیصلے کے خلاف میں نے کوئی بات نہیں کی، عز الدین نے کہا۔ ایک مشورہ اور دوں گا،
مجھے آپ محفوظہ میں رکھیں، اگر ضرورت پڑی تو میں بعد میں حملہ کروں گا، پہلے تصادم کی کمان آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ ایسا ہی ہوگا، سیف الدین نے کہا۔ فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو اور فوجی تیاری کا حکم دے دو۔ محفوظہ میں جو حصہ رکھنا چاہتے ہو اسے اپنے پاس رکھ لو۔ وہاں خطیب ابن المخدوم بھی موجود تھا۔ سیف الدین نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، قابل صد احترام خطیب، آپ نے کئی بار قرآن سے فال نکال کر مجھے خطروں سے آگاہ کیا ہے۔ آپ نے میری کامیابی اور سلامتی کے وظیفے کیے ہیں اور خدا کے حضور میرے لیے دعا بھی کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ سے بڑھ کر میں کسی کو برگزیدہ نہیں سمجھتا۔ اگر کسی انسان کے آگے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں آپ کے آگے سجدہ کرتا۔ اب میں ایسی مہم پر جا رہا ہوں جس کی کامیابی مخدوش ہے۔ میں ایک طاقتور دشمن کے مقابلے میں جا رہا ہوں۔ جنگ میں فتح ہوتی ہے یا شکست؟ مجھے قرآن سے فال نکال کر بتائیے کہ میری قسمت میں فتح لکھی ہے یا شکست؟ امیر محترم، خطیب اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، یہ صحیح ہے کہ آپ نے کئی بار مجھ سے قرآن سے فال نکلوائی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی مرحوم و مغفور کی زندگی میں آپ ڈاکوؤں کے بہت بڑے گروہ کے تعاقب میں گئے تھے تو میں نے قرآن میں سے فال نکال کر آپ کو کامیابی کا مژدہ سنایا اور آپ کامیاب لوٹے تھے۔ صلیبیوں کے خلاف آپ جب بھی گئے میں نے فال نکالی اور آپ کو خطروں سے خبردار کیا اور کامیابی کی خبر دی۔ اللہ کا شکر کہ میری نکالی ہوئی ہر فال صحیح نکلی۔ مگر خطیب نے پہلے عز الدین کی طرف پھر دونوں سالاروں کو دیکھا اور کہا، مگر موصل کے امیر، اب بغیر فال نکالے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس مہم پر آپ فوج لے جا رہے ہیں اس میں آپ کامیاب لوٹیں گے یا ناکام؟ جلدی بتائیے میرے محترم استاد، سیف الدین نے بے تاب ہو کر کہا۔ آپ کو ایسی بری شکست ہوگی جس میں آپ وقت پر نہ بھاگے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ خطیب نے کہا، اس مہم پر نہ خود جائیں، نہ اپنے بھائی کو بھیجیں، نہ اپنی فوج کو بھیجیں۔ سیف الدین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ وہ گھبرایا ہوا ہے یا ڈرا ہوا ہے۔ عز الدین اور سالاروں پر بھی خاموشی طاری ہو گئی۔ خطیب سیف الدین پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ آپ نے قرآن تو کھولا نہیں؟ سیف الدین نے کہا، قرآن کے بغیر آپ نے فال کیسے نکالی؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ نے مجھے جو بری خبر سنائی ہے وہ صحیح ہے؟ سنو موصل کے امیر، خطیب ابن المخدوم نے کہا، میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن سے جو فالیں نکال کر میں آپ کو کامیابی کے مژدے سناتا رہا ان کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ قرآن کسی جادوگر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں۔ قرآن صرف یہ فال بتاتا ہے کہ جو اس مقدس کتاب میں احکامات خداوندی تحریر ہیں ان پر جو عمل نہیں کرے گا وہ ناکام اور نامراد رہے گا۔ اس سے پہلے آپ صلیب کے پرستاروں کے خلاف لڑنے گئے تو آپ کے کہنے پر میں نے قرآن کی فال آپ کو بتائی کہ آپ کامیاب لوٹیں گے۔ اس کے بعد آپ جس مہم پر بھی گئے میں نے آپ کو کامیابی کا مژدہ سنایا اور کہا کہ یہ قرآن کی فال ہے۔ ہر فال نیک تھی جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ کی ہر مہم اور ہر کام خدا کے حکم کے عین مطابق تھا۔ مگر یہ مہم جس پر آپ جا رہے ہیں خدائی احکام کی صریح خلاف ورزی ہے۔ آپ کفار کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، ان سے مدد مانگ کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر فدا ہونے والوں کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر فدا ہونے والا ہے؟ سیف الدین نے بھڑک کر کہا، میں کہتا ہوں کہ وہ ایک وسیع سلطنت کی سلطانی کا خواب دیکھ کر آیا ہے۔ ہم اس کا یہ خواب پورا نہیں ہونے دیں گے۔ اسے موت یہاں لے آئی ہے، اسے موت کے حوالے کر کے ہم صلیب کے پرستاروں کو ختم کریں گے۔
آپ مجھے کھوکھلے لفظوں کا فریب دے سکتے ہیں، خدا کو نہیں۔ خطیب نے کہا، خدا وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہم سب نے اپنے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے۔ فتح اس کی ہے جس نے اپنے نفس پر فتح پا لی۔ میں آج آخری پیشن گوئی کر رہا ہوں، شکست آپ کا مقدر ہو چکی ہے۔ اگر آپ اسلام کے پرچم تلے چلے جائیں اور اللہ کی راہ میں قتال اور جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں تو آپ کے مقدر کا لکھا ٹل سکتا ہے۔ محترم خطیب عز الدین بول پڑا، آپ اپنے مذہب اور اپنی مسجد سے سروکار رکھیں۔ جنگی امور اور سلطنتوں کے معاملات کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ ہمارا دل اور ہمارا جذبہ توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم ان عناصر سے مالا مال ہیں جن سے جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ اگر آپ جنگ کو مذہب اور مسجد سے الگ کر کے لڑیں گے تو نہ دل آپ کے ساتھ دے گا نہ جذبہ۔ خطیب نے کہا، آپ نے صحیح فرمایا کہ میں جنگی امور سمجھنے سے قاصر ہوں، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ جنگ صرف ہتھیاروں اور گھوڑوں سے نہیں جیتی جا سکتی، اور جنگ اس عسکری قابلیت سے بھی نہیں جیتی جا سکتی جس پر آپ کو ناز ہے اور جس کے بھروسے آپ قرآن کے احکام کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایک عنصر اور بھی یہ ہے جو فتح کو شکست میں بدل دیا کرتا ہے۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، جس قوم کا حکمران خوشامد پسند ہو جائے وہ اپنے ساتھ قوم اور ملک کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ وہ حکومت کے امور خوشامدیوں اور غلامانہ ذہنیت رکھنے والوں کے حوالے کر دے تو وہ ایک آزاد اور خوددار قوم کو بھوکی، ننگی اور غلام رعایا میں بدل دیتے ہیں، اور جب یہ حکمران فوج کی کمان خوشامدی سالاروں کو دے دیتے ہیں تو ملک کو دشمن کھا جاتا ہے۔ خوشامدی سالار اپنے ماتحتوں سے خوشامد کرواتے ہیں، پھر ان کا مقصد قوم اور ملک کے لیے لڑنا نہیں بلکہ حکمران کی خوشنودی حاصل کرنا بن جاتا ہے۔ میں نے آپ کے اس دربار میں دیکھا ہے کہ دونوں سالاروں نے آپ کی ہاں میں ہاں ملائی ہے اور ایسی جذباتی باتیں کی جو جنگجو نہیں کیا کرتے۔ دونوں نے آپ کے فیصلے اور ارادے کی تعریف تو کر دی، لیکن آپ کو خطروں سے خبردار نہ کیا۔ انہوں نے آپ کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ صلیبی تم سب کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، مسجد اقصیٰ پر کفار کا قبضہ ہے، لہٰذا ان حالات میں بہتر یہ ہوگا کہ آپ دمشقین اور حلب کے امراء وغیرہ صلاح الدین ایوبی کے پاس جائیں، اور اگر آپ ہی سچے ہیں تو اسے جھوٹا اور سلطانی کا لالچی ثابت کریں۔ مگر آپ کے سالاروں نے آپ کو ایسا مشورہ نہیں دیا۔ آپ کے سالاروں نے آپ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ صلاح الدین ایوبی نے ارستان کے پہاڑی علاقے کو اڈہ بنا کر اپنے دستے دور دور تک اس طرح پھیلا دیے ہیں کہ آپ اسے محاصرے میں لینے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ آپ اس کے چھاپہ ماروں سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن آپ کے سالاروں نے آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر یہ پہلو آپ کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے کہ ایوبی کے جاسوس اور چھاپہ مار آپ کے سینے سے راز نکال کر لے جا سکتے ہیں اور آپ کے حرم کی لڑکیوں کو اٹھا لے جا سکتے ہیں۔ آپ کی فوج یہاں سے کوچ کرے گی تو صلاح الدین ایوبی کو آپ کی فوج کی رفتار، تعداد اور کوچ کی سمت کا علم ہو جائے گا۔ سلطان موصل ایک سالار نے غصے میں آ کر کہا، کیا ہم اپنی توہین برداشت کرتے رہیں؟ مسجد میں دن رات بیٹھ کر اللہ اللہ کا ورد کرنے والا ہمارا استاد بننے کی جسارت کر رہا ہے، یہ آپ کے فیصلے کی مخالفت کر کے ہمارے سامنے آپ کی توہین کر رہا ہے۔ مجھے سن لینے دو، سیف الدین نے کہا، میں محترم خطیب کو ابھی تک احترام کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بولیے محترم خطیب، عز الدین نے تنزیہ کہا، اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ آپ کی وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ یا صلاح الدین ایوبی کے ساتھ؟ میری وفاداریاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ خطیب نے عز الدین سے کہا، میں آپ کی تعریف اتنی سی کروں گا کہ آپ نے اپنے بھائی کو دو چار باتیں تو حقیقت کے رنگ میں بتائی ہیں،
باقی آپ نے بھی دماغ اور آنکھیں بند کر کے بات کی ہے۔ عماد الدین بھی تو آپ کا بھائی ہے، کبھی سوچا آپ نے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کا دوست کیوں ہے اور آپ کی حمایت کے لیے کیوں نہیں آتا؟ آپ ہمارے خاندانی معاملات میں دخل نہ دیں۔ عز الدین نے کہا، آپ دراصل ہم پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے اور ہم سب کو اس کے آگے سجدے کرنے چاہیے۔ آپ کو صرف یہ کہا گیا تھا کہ قرآن سے فال نکال کر بتائیں کہ ہماری یہ مہم کامیاب رہے گی یا ناکام۔ قرآن اپنا حکم صادر کر چکا ہے۔ خطیب نے آواز میں جوش پیدا کرتے ہوئے کہا، اب میں آپ کے سامنے حقیقت پوری طرح بے نقاب کرتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر نہیں، وہ ایک طوفان ہے، ایک سیلاب ہے جو کفر کو گھاس کی سوکھی ہوئی پتیوں کی طرح بہا لے جانے کے لیے دمشق سے اٹھا ہے۔ آپ سب درخت سے ٹوٹ کر گری ہوئی ٹہنیاں ہیں، آپ کے پتے مرجھا رہے ہیں جو جھڑ کر اس طوفان کے ساتھ غائب ہو جائیں گے۔ ایوبی نے آپ پر چڑھائی نہیں کی، آپ اس کے راستے میں آ گئے ہیں۔ آپ کا حشر وہی ہوگا جو سیلاب کے راستے میں آنے والوں کا ہوتا ہے۔ خطیب، سیف الدین نے گرج کر کہا، میرے دل سے اپنا احترام نہ نکالو۔ تم سیف الدین، خطیب نے بارعب آواز میں کہا، تم زمین کے اس ذرہ سے خطے کے بادشاہ ہو، ڈرو اس ذات سے جو دونوں جہاں کا بادشاہ ہے۔ میرا احترام نہ کرو، میرے منہ پر تھوک دو، مگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے نہ ہٹو۔ تم پر بادشاہی کا نشہ طاری ہے۔ ان بے وقار سالاروں نے اور تمہاری حکومت کے عہدیداروں نے تمہیں خوش رکھنے کے لیے تمہیں بادشاہ بنا ڈالا ہے۔ تم نہیں سمجھتے کہ یہ محض خوشامد ہے اور تم بادشاہ نہیں ہو۔ تم نہیں جانتے کہ یہ باوقار خوشامدی تمہارے دشمن ہیں، اپنی قوم کے اور اپنے ملک کے دشمن ہیں۔ تم پر زوال آئے گا تو یہ تمہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے اور اس کے پاپوس چاٹیں گے جو تمہاری گدی پر بیٹھے گا۔ مجھے غصے سے نہ دیکھ سیف الدین، اپنا گھر دوزخ میں نہ بنا۔ تاریخ سے عبرت حاصل کر۔ ان غلاموں کی ذہنیت والوں نے ایک سے ایک جاویر بادشاہ کو گدا کیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ افسوس اس پر ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اس تباہی کے راستے میں چل پڑی ہے۔ تیرے جیسے بادشاہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کی نظروں سے اوجھل کر کے ہی دم لیں گے۔ لے جاؤ اسے یہاں سے۔ سیف الدین غصے سی کانپتی ہوئی آواز میں گرجا، اسے وہاں بند کرو جہاں سے اس کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ ایک سالار کے پکارنے پر 2 باڈی گارڈز اندر آئے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ خطیب کو قید خانے میں لے جائیں۔ اسے جب دونوں بازوؤں سے پکڑ کر لے جا رہے تھے تو سیف الدین کو اس کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ بادشاہی کا لالچ مذہب سے بیگانہ کرتا ہے۔ خوشامد پسند حکمران ملک اور قوم کو بیچ کھاتا ہے۔ کافر کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہے۔ فلسطین ہمارا ہے، فلسطین میرے رسول کا ہے۔ تمہیں کافر اس لیے آپس میں لڑا رہا ہے کہ فلسطین پر اس کا قبضہ رہے۔ آپس میں لڑتے رہو گے تو قبلہ اول تم پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ خطیب المخدوم کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے اور وہ آواز بلند کرتا بولتا جا رہا تھا۔ بہت سے فوجی باہر نکل آئے اور آن کی آن میں یہ خبر تمام تر موصل میں پھیل گئی، خطیب المخدوم پاگل ہو گیا ہے، خطیب کو قید خانے میں بند کر دیا گیا ہے۔ یہ آوازیں شہر میں گھومتے پھرتے خطیب کے گھر کے دروازے پر داخل ہو گئیں۔ اس گھر میں خطیب کی نوجوان بیٹی تھی۔ اس گھر میں یہی 2 افراد تھے، یہ لڑکی اور اس کا باپ خطیب۔ خطیب کی یہ واحد اولاد تھی، اس کی بیوی عرصہ گزر گئی تھی۔ خطیب نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ وہ اس بیٹی کے سہارے جی رہا تھا اور بیٹی اس کی خاطر زندہ تھی۔ بہت سی عورتیں اس کے گھر میں چلی گئی،
یہ گھر سب کے لیے بڑا ہی قابل احترام تھا، کیونکہ یہ خطیب کا گھر تھا۔ عورتوں نے لڑکی سے پوچھا کہ اس کے باپ کو اچانک کیا ہو گیا ہے، کیا واقعی وہ پاگل ہو گیا ہے؟ ایسا ہونا ہی تھا، لڑکی نے کہا، ایسا ہونا ہی تھا۔ اس کے انداز میں ٹھہراؤ سا تھا، افسوس اور گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس کے بعد اس کے پاس جو بھی عورت آئی، لڑکی نے یہی کہا، ایسا ہونا ہی تھا۔ موصل میں خطیب کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ہیران میں 2 سالاروں شمس الدین اور شاد بخت کو گمشتگین کے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ گمشتگین کو پہلی بار پتہ چلا کہ اس کے یہ دونوں سالار دراصل صلاح الدین ایوبی کے آدمی ہیں اور جاسوس۔ ان دونوں کو قید خانے میں ڈال کر گمشتگین رات کے وقت قید خانے میں گیا۔ شمس الدین اور شاد بخت کو ان کی کال کوٹریوں سے نکلوا کر انہیں اس جگہ لے گیا جہاں قیدیوں سے راز اگلوانے کے لیے کئی ایک وحشیانہ طریقے اختیار کیے جاتے تھے۔ وہاں 2 آدمی اس طرح لٹکے ہوئے تھے کہ چھت کے ساتھ بندھی ہوئی رسیوں سے ان کے کلائی بندھی ہوئی تھی۔ ان کے پاؤں زمین سے کوئی 2 فٹ اوپر تھے اور ٹخنوں کے ساتھ کم و بیش 10 سیر وزن کے لوہے کے ٹھوس گولے بندھے ہوئے تھے۔ موسم سرد ہونے کے باوجود ان کے جسموں سے پسینہ اس طرح پھوٹ رہا تھا جیسے ان پر پانی انڈیلا گیا ہو۔ ان کے بازو کندھوں سے الگ ہوئے جا رہے تھے۔ وہاں خون کی بو تھی اور گلی سڑی لاشوں کا تعفن تھا۔ انہیں دیکھ لو، گمشتگین نے دونوں بھائیوں سے کہا۔ اس قید خانے میں آنے تک تم میری فوجوں کے مالک تھے، شہزادے تھے۔ اب تم بیکار جذبات میں الجھ کر اس دوزخ میں آ گئے ہو۔ تم غدار ہو، تم میری آستین کے سانپوں کی طرح پلتے رہے ہو۔ میں تمہیں اب بھی بخش دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ جن لڑکیوں کو تم نے یہاں سے بھگایا اور جو 2 آدمی ان کے ساتھ گئے وہ کہاں گئے ہیں اور یہاں سے کیا کیا راز لے کر گئے ہیں؟ شمس الدین اور شاد بخت مسکرا دیے اور خاموش رہے۔ گمشتگین نے کہا، وہ صلاح الدین ایوبی کے پاس گئے ہیں، کیا یہ جھوٹ ہے؟ دونوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ گمشتگین نے کہا، ان دونوں کو دیکھ لو، یہ تو جوان ہیں اس لیے ابھی برداشت کر رہے ہیں۔ تم دونوں کو میں نے اس طرح لٹکا کر پاؤں کے ساتھ وزن باندھ دیا تو تم تھوڑی دیر میں اپنا سینہ کھول کر میرے آگے رکھ دو گے۔ اس کے بغیر ہی مجھے سب کچھ بتا دو۔ وہ کوئی راز نہیں لے گئے، شمس الدین نے کہا۔ یہاں کوئی راز نہیں۔ تمہارے متعلق سلطان ایوبی اچھی طرح جانتا ہے کہ تم صلیبیوں کی مدد سے اس کے خلاف لڑنے کی تیاری میں ہو۔ ایوبی پوری تیاری کر کے تمہاری سرکوبی کے لیے آیا ہے۔ یہاں سے کوئی کیا راز لے جائے گا؟ راز صرف یہ فاش ہوا ہے کہ ہم دونوں بھائی تمہاری فوج کے سالار تھے۔ تم ہمیں اپنا معتمد سمجھتے رہے، لیکن ہم دراصل سلطان ایوبی کے آدمی ہیں۔ میں دوسرا راز بھی تمہیں بتا دیتا ہوں، شمس الدین کے بھائی شاد بخت نے کہا۔ یہ اتفاق ایسا ہو گیا ہے کہ 2 مسلمان لڑکیاں تمہارے پاس تحفے کے طور پر آ گئیں۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ مظلوم ہیں اور مسلمان ہیں۔ تمہارا بنایا ہوا قاضی ابو القاسم تم سے پہلے ان لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ ہم نے لڑکیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھ کر بھگا دیا اور ابو القاسم نے ہمارے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ہم نے اسے قتل کر دیا اور تمہیں پتہ چل گیا۔ تم نے ہمیں قید کر دیا۔ اگر ہم قید نہ ہوتے تو ہمارا ارادہ یہ تھا کہ جب تم سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہمیں بھیجو گے تو ہم پوری فوج کو سلطان ایوبی کے گھر میں لے جا کر ہتھیار ڈال دیں گے۔ ہماری یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ ہم پھر بھی کامیاب ہیں، شمس الدین نے کہا۔ تم ہمیں سزائے موت دے دو، ہمیں چھت سے لٹکا کر ہمارے پاؤں کے ساتھ 20 سیر وزن باندھ دو، ہمارے بازو ہمارے کندھوں سے الگ کر دو، ہمیں اذیت کا کچھ احساس نہیں ہوگا۔ اللہ کی راہ پر چلنے والوں کے لیے تیر پھول بن جاتے ہیں، جسم فنا ہو جاتے ہیں،
روحیں نہیں مرا کرتیں۔ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والوں کی روحیں اللہ کو عزیز ہوتی ہیں۔ مجھے واز نہ سناؤ، گمشتگین نے کہا، مجھے وہ راز بتاؤ غداروں، وہ راز بتاؤ جو تم نے صلاح الدین ایوبی کو بھیجا ہے۔ تم ہمیں غدار کہتے ہو، شمس الدین نے کہا، یہی راز ہے جسے تم چھپانا چاہتے ہو کہ غدار کون ہے۔ تم یہ راز آنے والی نسلوں سے اور تاریخ سے بھی نہیں چھپا سکو گے کہ تم غدار ہو۔ تاریخ پکار پکار کر کہے گی کہ صلاح الدین ایوبی فلسطین کو صلیبیوں سے آزاد کرانے کے لیے نکلا تھا، مگر گمشتگین نام کا ایک مسلمان قلعے دار اس کے راستے میں حائل ہو گیا تھا۔ تم اگر اتنے پکے مسلمان ہوتے تو ہندوستان ہندوؤں کے حوالے کر کے نور الدین زنگی کے پاس نہ بھاگے آتے۔ گمشتگین نے تنزیہ کہا، تم غلام ملک سے آئے ہو، ہندوستان کو ہم نے ہندوؤں کے حوالے نہیں کیا تھا۔ شاد بخت نے جواب دیا، وہاں بھی تم جیسے مسلمان موجود تھے جنہوں نے ہندوؤں سے دوستی کی اور تمہاری ہی طرح اپنی ذاتی بادشاہی کے خواب دیکھے۔ بادشاہی کا نشہ انہیں لے بیٹھا اور ہندو سارے ملک پر ہاتھ صاف کر گیا۔ اگر ملک کی قسمت سالاروں کے ہاتھ میں ہوتی تو آج ہندوستان عرب کی سرزمین کے ساتھ ملا ہوا ہوتا، مگر وہاں کی فوج کو بادشاہوں نے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ میں تمہیں 2 دن اور سوچنے کا موقع دیتا ہوں، گمشتگین نے کہا۔ اگر میرے سوالوں کے جواب مجھے دے دو گے تو ہو سکتا ہے تمہیں اس جہنم سے نکال کر تمہارے گھروں میں تمہیں نظر بند کر دوں۔ اگر مجھے مایوس کرو گے تو میں تمہیں سزائے موت نہیں دوں گا، انہی کال کوٹھریوں میں پڑے گلتے سڑتے رہو گے۔ سوچ لو۔ اور وہ حکم دے کر کہ انہیں کوٹھریوں میں بند کر دیا جائے چلا گیا۔